एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। یہ دین محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شریعت محمدیہ نہیں ہے، یہ منہج صحابہ نہیں ہے۔ یونس گوبر کی یہ ڈرامے گری ایکٹنگ اور ذکر کا یہ بے بنیاد طریقہ دیکھ کر کچھ نہ سمجھ اور کم عقلی کا شکار لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یونس گوبر تو بڑی روحانیت والی شخصیت ہے اور یہ ان پر اللہ ذوالجلال کی محبت میں، اللہ کے ذکر میں ان پر وجد طاری ہے، حالانکہ یہ سب ڈرامے گری ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے دھوکہ بازی ہے۔ یہ شخص بدترین کافر لائن ہے اور یہ خبیث مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کی حقیقت سے ہر مسلمان کا واقف ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی بھی اس کی روحانیت کی کہانیاں سن کر اس کے چکر میں آ کر اپنا ایمان خراب نہ کر بیٹھے۔ حالانکہ اس کا روحانیت سے نہیں بلکہ اس کا شیطانیت اور کفر سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر یقین نہیں تو یہ سنیں، اس کے یہ دو چہرے دیکھیں۔ ایک طرف یہ خبیث لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے اللہ ذوالجلال کی محبت میں اللہ کے ذکر کا ڈرامہ کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس کا اصل چہرہ دیکھیں جو کہ یہ خبیث گستاخ رب ذوالجلال ہے۔ کیمرہ رولنگ، مائک چیک، ایکشن۔ کیونکہ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے، ذہنی مریض ہے، سائیکو۔ ایک طرف یہ اللہ ذوالجلال کے ذکر میں مدہوش ہے اور دوسری طرف یہ اپنے اندر کا گند نکالتے ہوئے جو کہ اصل میں اس کے اندر ہے کہتا ہے کہ اللہ ذہنی مریض ہے، معاذ اللہ۔ کیونکہ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے۔ ایک طرف یہ لا الہ الا اللہ کے ذکر میں مگن ہے اور دوسری طرف یہ نامراد اپنے کفر کے بدترین عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سرکار گوبر شاہی کے لیے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوبر شاہی رب الارباب ہیں، تو اس کے بعد جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ سب سے بڑا مشرک ہے۔ لیکن جب سرکار گوہر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوہر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا۔ جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ رب الارباب کا مطلب ہے معاذ اللہ رب کا بھی رب۔ یہ آئے گئے کی اولاد کہتا ہے کہ میرا پیر گوبر شاہی رب کا بھی رب ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اس کے کافر ہونے کے لیے اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کے بعد اس کے لائن ہونے کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کا قائل ہی نہیں ہے، یہ تو لا الہ الا ریاض کے ذکر کا قائل ہے۔ ذرا یہ سنیں۔ اگر اس کے کافر ہونے کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت ہے تو وہ بھی سن لیں۔ کہتا ہے کہ جس دل پر نظر گوبر شاہی ٹک گئی وہ گوبر شاہی کے قدموں سے ایسا چمٹا کہ اس کو تو اب رب بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ گوبر شاہی کون ہے؟ تو جناب ریاض گوبر شاہی اس خبیث کا پیر ہے۔ جناب روحانی، جس دل پر نظر گوہر شاہی ٹک گئی وہ گوہر شاہی کے قدموں سے ایسا چمٹا کہ اس کو تو رب بھی اب نہیں ہٹا سکتا، آپ اندازہ کریں ایسے بے شرم اور بے غیرت ہیں، اور ان کو سننے والے خاص طور پہ وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین جو اتنی بے شرمی بے غیرتی کی بات سننے کے بعد بھی اس آدمی کو سنتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سلام ہے ان کی بے غیرتی کو کہ بے غیرتی کے کس عروج کے اوپر وہ پہنچے۔ اب دیکھیں گے کہ یونس گوبر کیسے قرآن پاک کی ایک آیت کو بدل رہا ہے۔ کہتا ہے کہ جو قرآن پاک کی یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو یونس گوبر کہتا ہے کہ یہ آیت صرف ان موجودہ لوگوں کے لیے تھی کہ آج صرف تمہارے لیے دین مکمل ہوا ہے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نہیں۔ قرآن میں تو لکھا ہے کہ آج یوم، آج تمہارے لیے، یعنی ایک خاص مخصوص لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس دور کے لوگوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ یہ ایک زمانے کے لیے ہے جی، بالکل۔ اور اگر دین کامل ہو گیا تھا تو پھر مجددوں کو کیوں بھیجا؟ اگر دین کامل تھا تو پھر مجددوں کو کیوں بھیجا؟ بھائی مجدد کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کو نیا بنائیں گے، تجدید کریں گے۔ تو اب جب تک دین میں تجدید کی ضرورت ہے
یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ دین کو مکمل میرے گمراہ لائن پیر گوبر شاہی جیسے لوگ کریں گے۔ اب ذرا یونس گوبر کے گمراہ پیر کی پھڑیں بھی سن لیں۔ کہتا ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے 3 علم حاصل ہوئے ہیں، ایک عام کے لیے، ایک خاص کے لیے اور ایک صرف میرے لیے۔ اور آگے گوبر شاہی کہتا ہے کہ جو علم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ پتہ نہیں انہیں کیا ہوا کہ وہ علم انہوں نے مجھے دے دیا۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 علم حاصل ہوئے، ایک عام کے لیے، ایک خاص کے لیے، ایک صرف میرے لیے۔ اتنا بڑا جھوٹ، آگے لوگ جاہل ہو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ جو علم صرف انہی کے لیے تھا، پتہ نہیں ان کو کیا ہوگا، وہ علم ہم کو دے دیا۔ اب کوئی ہمارا بھی وہی سوال ہے، ہم سے بھی وہ رات اب پوشیدہ نہیں رہ رہے۔ ظاہری علم کتابوں میں ہے، قرآن مجید میں ہے، حدیثوں میں ہے۔ اب ہمارے علماء نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا، وہ کہتا ہے اس سے آگے اور کیا ہے۔ حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جھوٹ ہے اور یہ بے بنیاد پھڑے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھڑے ماری جا رہی ہیں۔ اس وقت کتنے فرقے ہو گئے ہیں؟ 72 سے زیادہ ہیں۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے۔ میں نے جب یہ کچھ علم حاصل کیا تو حیدرآباد میں آ گیا، میرا تعلق ہی اہل سنت سے تھا، تو میں کہتا تھا کہ اہل سنت سب سے بہتر ہے۔ اچھا کہ کچھ فرقوں والوں کو میں نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت نے کافر کہا ہے، ہمارے روح سے بھی یہ کافر ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ہمیں وہ ایسا کوئی کشف دے دیا گیا تو سب لوگوں کا اندر ہم کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ شیطان بڑا حرامی ہے بھائی، پڑھو سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سنی آتے ہمارے پاس بیٹھے دیکھتے ہیں ان کے دل سیاہ اندر کالا، وہ دیوبندی کو دیکھا کالا، شیعہ کو دیکھا کالا، وہابی کو دیکھا کالا۔ ہم نے کہا یہ تو سارے برابر ہیں، وہی تو سنی شیعہ کیا، ہم جس کو اہل سنت کہتے ہیں وہ بھی ہم کو کالے نظر آتے ہیں۔ بوتھی تک اپنی شکل تک اپنی، تو کون ہے؟ پھر ہم اپنے مسجدوں میں گئے، اپنے علماء کے پاس کیے تو چٹے ہوں گے نا، وہ دیکھا تو وہ بھی کالے، وہ شیعوں کے رہبروں کو دیکھا کالے، دیوبندی کے بارے میں دیکھا کالے۔ ولی کی جو سب سے پہلے رب کے دیدار کی منزل ہوتی ہے، اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ 40 دن نہ کھائے گا نہ پیے گا، یا مر جا یا اللہ کا دیدار کر لے۔ اللہ یہ چھوڑ رہے ہیں، ہم لپیٹ رہے ہیں۔ کئی مر بھی گئے اور کئی دیدار بھی کر گئے۔ اللہ بھی دیکھتا نہیں، قربانی دے کے یہاں پہنچا، ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے۔ پھر اللہ کا جو نقشہ ہے وہ اس کی آنکھوں سے اس کے دل میں آتا ہے نا، جب اس کے دل میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ یہ سب کفری عقائد ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، کوئی چیز اس دنیا میں اللہ کی صورت میں نہیں آئی۔ خالق اور مخلوق میں ڈیفرنس اسلام سکھاتا ہے، اور خالق اور مخلوق میں فرق کو ختم کر دینا تصوف سکھاتا ہے۔ تو یہ تصوف کفری عقیدہ ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔